اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 150۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اِنَّ بے شک، الذین وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یفرقوا وہ فرق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یتخذوا وہ اختیار کر لیں، بینا درمیان، ذالک اس کے یعنی کفر اور ایمان کے درمیان وہ اختیار کر لیں، سبیلاً کوئی راہ۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کا بیان فرمایا، اسی طرح منافقین کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین یہاں سے یعنی اس آیت مبارکہ سے جس کو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ کفار کون ہیں، کفار کی کون کون سی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ یعنی اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک بتا چکا ہے کہ مشرکین کون ہیں اور پھر منافقین کون ہیں۔ تو پوری طرح ہم یہ جان چکے ہیں اس سے پچھلی آیات کے اندر مشرکین اور منافقین کی علامات کو، کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی پہچان ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کفر کی کون کون سی انواع ہیں اور اقسام ہیں۔ دیکھیے گا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کو دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین نے کافر ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اللہ پاک اس کی وضاحت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا مسئلہ یہ تھا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ان پر آنے والی کتاب تورات کو مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، انجیل کا انکار کرتے۔ جبکہ عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ کرتے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب تورات کا انکار کرتے۔ ان دونوں کا معاملہ یہ تھا، اور دونوں مل کر آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے، قرآن مجید کا انکار کرتے۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اگرچہ یہ کسی نہ کسی معنی میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اگرچہ وہ شرک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک قرار دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ پر تو ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں اپنا ذکر کیوں کیا کہ یہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار تو کرتے ہی کرتے ہیں، وہ تو صاف واضح ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں اس لیے اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ رسولوں کا انکار در حقیقت اللہ کا ہی انکار ہے۔ جب
عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لاتے ہیں تو باقی پیغمبروں پر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے ہی پیغمبر ہیں، باقی رسول بھی تو اللہ کے ہی رسول ہیں۔ اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تو باقی جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، وہ پیغمبر بھی تو اللہ کے ہی پیغمبر ہیں۔ یعنی ایک پیغمبر پر ایمان لانا یا بہت سے انبیاء کرام پر ایمان لانا اور کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار گویا کہ وہ پیغمبر کا انکار نہیں ہے، وہ اللہ کا انکار ہے، کیونکہ پیغمبر کون مبعوث کرتا ہے؟ پیغمبر اللہ مبعوث کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجے اور وہ پیغمبر اگر واضح کر دے اپنے معجزات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اسے اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنا یہ گویا کہ اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کا انکار کرنا در حقیقت اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اب آگے آیت مبارکہ دیکھیے گا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسولوں کے درمیان۔ یہ فرق کیا ہے؟ مثلا ایک پیغمبر کو ماننا اور ایک پیغمبر کا انکار کرنا، یہی تو فرق ہے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے تو تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ جب ایک پیغمبر سے تم معجزات دیکھ کر اس پیغمبر پر ایمان لے آتے ہو، تو تم دوسرے پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر تم کسی دوسرے پیغمبر کا انکار کرتے ہو تو در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو۔ یہ فرق ہے۔ یہ یہودی فرق کرتے، عیسائی فرق کرتے۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور اگر ہم ان دونوں کو مانتے ہیں تو آخری پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو بعض پر ایمان اور بعض کا انکار، یہی تو کفر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک پیغمبر کا بھی انکار یہ کفر ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور تیسرا راستہ، تیسری راہ نکال لیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیا تمہارا دین کے اوپر چلنا ہے کہ تم ایک کتاب کو مانتے ہو باقی کتابوں کا انکار کرتے ہو، ایک پیغمبر کو مانتے ہو باقی پیغمبروں کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا راستہ ہے۔ بھئی ماننا ہے تو اللہ کی ہر کتاب کو مانو، ماننا ہے تو اللہ کے ہر پیغمبر کو مانو۔ اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 151 کے اندر ان کافروں کا انجام فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ اولئک هم، یہی لوگ، الکافرون کافر، حقا حقیقت میں، وآتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا عذاب، مہینا رسوا کر دینے والا۔ یہ لوگ جو ایک کتاب کے اوپر ایمان لا کر کسی بھی دوسری کتاب کا انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ پکے کافر ہیں، یہ لوگ حقیقتاً کافر ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک کتاب کے اوپر بھی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین اگلی آیت کے اندر مومنین کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ قاعدہ ہے، یہ اسلوب ہے پورے قرآن پاک کا۔ کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مومنوں کا ذکر ہوتا ہے، مومنوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کافروں کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی ضد کفر ہے، کفر کی ضد ایمان ہے، اور چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا اگر روشنی ہے تو روشنی کی پہچان تبھی ہوگی جب اس کے مقابلے میں اندھیرا آئے گا، اندھیرا آئے گا تو روشنی کی قدر و قیمت واضح ہوگی۔
تو چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ پاک مومنین کا ذکر بھی کرتا ہے، کفار کا ذکر بھی کرتا ہے کہ قرآن کے آئینے کے اندر اپنا محاسبہ کرو، اپنے اندر جھانکو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، قرآن کے زاویے کے اندر، قرآن کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں فرق کیا انہوں نے، بین احد کسی میں، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ، سوف ان قریب، یؤتیہم اللہ تعالیٰ دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بہت رحم فرمانے والا۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے پوری حقیقت کو کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ مومن ہیں کون لوگ۔ اللہ پاک پہلے کافروں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کافر ہیں جو ایک پیغمبر پر ایمان اور ایک پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ پر ایمان اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان۔ آپ اس بات پر ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی ایک پیغمبر پر ایمان اور باقی پیغمبروں کا انکار، یا تمام پیغمبروں پر ایمان اور کسی ایک پیغمبر کا انکار، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تم اپنی من مانی چلانا چاہتے ہو، یہ تم اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے اندر کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے کہ ہم کسی ایک پیغمبر کو مانیں گے، ہم دوسرے پیغمبر کو نہیں مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ان لوگوں کا ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اعظام، جتنے بھی پیغمبر، انبیاء، رسول تشریف لائے، ان سب کے اوپر ایمان لاؤ۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ سب پیغمبروں کے اوپر یکساں ایمان لاتے ہیں، برابر ایمان لاتے ہیں، ایک جیسا ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک پھر ان کا آگے انعام ذکر کرتا ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے اور صحیح ایمان لانے کی، پکا اور سچا ایمان لانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ